بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 14 فروری کو ایک خاص دن منانے کا رواج پڑ گیا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کچھ اسلام سے بیزار لوگ اور بے حیا لوگ اس کو منانے پہ زور دیتے ہیں اور منا بھی رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے۔ 14 فروری اس تاریخ کو خاص طور پر یورپ میں یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کی تاریخ ہمیں روایات کے انبار میں ملتی ہے، اور روایات کا یہ دفتر اسرائیلیات سے بھی بدتر ہے، جس کا مطالعہ مغربی تہذیب میں ہے، بے حیائی اور بے شرمی کی تاریخ کے آغاز کا اشارہ دیتا ہے۔ اس بیہودہ تہوار کے بارے میں کئی قسم کی روایات رومیوں اور ان کے وارث عیسائیوں کے وہاں معروف اور مشہور ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ شہنشاہ کلاڈس دوم کے دور میں سرزمین روم مسلسل جنگوں کی وجہ سے جنگوں کا مرکز بنی رہی، اور یہ عالم ہوا کہ ایک وقت کلاڈس کی اپنی فوج کے لیے مردوں کی بہت کم تعداد آئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روم کے نوجوان اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دور دراز لڑنے کے لیے جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا حل بادشاہ نے یہ نکالا کہ ایک خاص عرصہ تک کے لیے شادیوں پر پابندی لگا دی، تاکہ نوجوانوں کو فوج میں جانے کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر سینٹ ویلنٹائن نے سینٹ ماریوس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادی کروانے کا اہتمام کیا، لیکن ان کا یہ عمل چھپ نہ سکا، اور بادشاہ کلاڈس کے حکم پر سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا گیا اور تکلیفیں دے کر 14 فروری 270 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح 14 فروری سینٹ ویلنٹائن کی موت کے باعث اہل روم کے لیے معزز اور محترم دن قرار پایا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ویلنٹائن کا نام ایک معتبر شخص برطانیہ میں بھی تھا۔ یہ بشپ آف ٹیرنی تھا، جسے عیسائیت پر ایمان کے جرم میں 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران بشپ کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہوگی، اور وہ اس محبت برے خطوط لکھا کرتا تھا۔ اس مذہبی شخصیت کے ان محبت ناموں کو ویلنٹائن کہا جاتا ہے۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا، اور علاقہ میں اپنی منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت برے خطوط، پیغامات، کارڈ اور سرخ گلاب بھیجنے کا رواج پا گیا۔ اس کے بعد امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ برطانوی کاؤنٹی ویلز میں لکڑی کے چمچ 14 فروری کو تحفے کے طور پر دیے جانے کے لیے تراشے جاتے تھے، اور خوبصورتی کے لیے ان کے اوپر دل اور چابیاں بنائی جاتی تھی، جو تحفہ وصول کرنے والے کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتا کہ تم میرے بند دل کو اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے ہو۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں تاریخ 2 مختلف موقف بیان کرتی ہے۔ یہ دونوں موقف ایک ہی شخص سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے اکٹھے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے یہ تمام خرافات تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ تاریخی شواہد کے مطابق ویلنٹائن کے آغاز کے آثار قدیم رومن تہذیب کے عروج کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ 14 فروری کا دن وہاں رومن دیوی دیوتاؤں کی ملکہ جونو کے اعزاز میں یوم تعطیل کے طور پر منایا جاتا تھا۔ رومی جونو ملکہ کو سفن نازک اور شادی کی دیوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ 15 فروری لیو پرکس دیوتا کا دن مشہور تھا، اور اس دن رومی جشن زرخیزی مناتے تھے۔ اس دن وہ رنگا رنگ میلوں کا اہتمام کرتے، جشن کی سب سے مشہور اور خاص چیز نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نام نکالنے کی رسم تھی۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح تھا: نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیتے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں باری باری اس برتن سے پرچی نکالتے، اور پھر پرچی پر لکھا نام جشن ختم ہونے تک اس نوجوان کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر آخر میں دونوں شادی کے بندھن میں بن جاتے تھے۔ قارئین کرام، مدرجہ بالا سطور میں اس تاریخ کی ساری شرمناک تاریخی حیثیت اور اس کا تاریخ میں اتار چڑھاؤ اختصار کے ساتھ مذکور ہوا۔ اب آتے ہیں اسلام کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت اور نصوص صحیحہ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت: یہ دن محبت کا تہوار منانے میں
بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید اور پیروی کی ہے، اور یہ دن عیسائیوں کے دین میں نہیں ہے، اور جب دین اسلام میں عیسائیوں سے کسی ایسی چیز میں بھی مشابہت سے ممانعت ہے جو ہمارے دین میں نہیں بلکہ ان عیسائیوں کے حقیقی دین میں بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی چیز جو انہوں نے تقلیداً ایجاد کر لی بطریق اولا ممنوع ہے۔ ہمیں ایسے تمام تہواروں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے جس کا تعلق کسی مشرکانہ یا کافرانہ رسم سے ہو۔ ہر قوم کا ایک الگ الگ خوشی کا تہوار ہوتا ہے، اور اسلام میں مسلم قوم کے لیے واضح طور پر خوشی پر مبنی تہوار عیدیں ہیں۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا بکر ان لکل قوما عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر ہر قوم کی اپنی اپنی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرک رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اس قوم میں سے ہونے کے مترادف برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ مسلم قوم یہود و نصارہ کی مکمل پیروی کریں گے اور ہر کام میں ان کی نقل کریں گے، اور آج مسلم قوم غیروں کی نقل کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بچنے کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی بالشت بر بالشت اور ہاتھوں بالشت اور ہاتھ بر ہاتھ پیروی کرو گے، ابو کے بل داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی میں اس میں داخل ہوگے۔ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ دور حاضر میں ایمان اور کفر کی تمیز کیے بغیر تمام لوگ ویلنٹائن ڈے جو مناتے ہیں، اس کا مقصد بھی بغیر تفریق کے تمام لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ کفار سے دلی محبت قائم کرنا ممنوع اور غلط ہے، جیسے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں۔ اس موقع پر نکاح کے بندھن سے ہٹ کر ایک آزاد اور رومانوی قسم کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جس میں لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ، تحفوں اور تمام چیزوں کا لین دین اور غیر اخلاقی حرکات کا نتیجہ زنا اور بد اخلاقی کی صورت میں نکلتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں مرد اور عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اہل مغرب کی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے عفت مطلوب نہیں اور اپنے نوجوان سے پاک دامن درکار نہیں، تو قرآن کریم سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں رب ذوالجلال نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معاشرہ قائم فرمایا تھا اس کی بنیاد حیا پر رکھی، جس میں زنا کرنا یہ نہیں بلکہ اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم ہے، مگر اب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب وہ حیا کے بجائے وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو یقیناً مذموم ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں عفت اور پاکدامی کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا چاہیے اور اپنی تہذیب اور تمدن، ثقافت اور روایات کو اپنانا چاہیے، غیروں کی اندھی تقلید سے باز رہنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے، اور جان لینا چاہیے کہ یوم تجدید و محبت منانے کے نام پر کھلم کھلا بیرا روی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسلامی معاشرے میں ان غیر مسلموں کے تہواروں کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنے مبارک اور پاک تہوار چھوڑ کر غیر اسلامی تہوار منا کر اسلام سے دور ہو جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا اور غیر شرعی محبت اور اس کا اظہار کرنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حالت درست کرے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔